کا سارا گزارا یہ کاہنوں کے ساتھ، جادوگروں کے ساتھ، نجومیوں کے ساتھ تھا، انہی سے وہ مشورہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن ایمان اور یقین انہی چیزوں پر تھا۔ نہیں، مشرک وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو وہ لوگ شریک کرتے ہیں، دوسری چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہ مشرک ہو گئے۔ اور جو اللہ کو بالکل نہیں مانتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں۔ تو کافر و مشرک کا یہ فرق ہے۔ تو عبد المطلب نے دیکھا کہ میں تو نہیں چاہتا تھا کہ عبداللہ کو ذبح کروں، تو اب اسی کا نام نکل آیا۔ تو ایک دم عبداللہ کو کلائی سے پکڑا اور ایک ہاتھ میں بڑا چھرا لیا ہوا ہے اور عبداللہ کو کھینچ کر لے جا رہا ہے عیساف کے بت کی طرف۔ تو عبد المطلب نے دیکھا کہ میں تو نہیں چاہتا تھا کہ عبداللہ کو ذبح کروں، تو اب اسی کا نام نکل آیا۔ تو ایک دم عبداللہ کو کلائی سے پکڑا اور ایک ہاتھ میں بڑا چھرا لیا ہوا ہے اور عبداللہ کو کھینچ کر لے جا رہا ہے عیساف کے بت کی طرف جو خانہ کعبہ کے پاس ہوا کرتا تھا۔ اب یہ عیساف کون ہے اور عیساف کا بت کیا ہے، اس کے لیے آپ کو میرا یہ والا ویڈیو دیکھنا پڑے گا اگر ابھی آپ نے نہیں دیکھا ہوا ہے۔ تو اس وقت مشرکین مکہ کا عقیدہ یہی تھا، اور کہ وہ جب بھی کوئی نظر رکھتے تھے، کوئی بیٹوں کو تو نہیں، یہ تو بیٹے کو یہ کر رہے تھے، یعنی جو کوئی جانور، اکثر اونٹ یا بکرا یا گائے جو بھی وہ ذبح کرتے تھے تو وہ بت کے آگے لٹا کر کرتے تھے۔ یا اساف یا حامینا تقبل منا هذا الدم لبیک یا اساف لبیک۔ تو یہ عیساف کا بت وہاں کھڑا تھا، تو یہ عیساف کے بت کی طرف لے جا رہا ہے کہ ان کو ابھی ذبح کرے عبداللہ کو۔ باقی قریش نے جب دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ عبد المطلب یہ کیا کرے۔ تو ایک دم ان کو آواز دی، یا عبد المطلب یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ کہ میں نے نظر مانا ہوا تھا، میں اسی کو پورا کرنے جا رہا ہوں، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے عیساف کے آگے۔ لا يمكنك فعل هذا بعبد الله، دعه يذهب، اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون۔ نہیں عبد المطلب آپ اس طرح نہیں کر سکتے، کہ کیوں؟ میں نے نظر رکھا ہوا ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہے، اب میں نے پورا کرنا ہے ہر حال میں۔ کہ نہیں، آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے آج ایک انسان کو ذبح کر دیا، یہ عرب میں پھر پشتوں تک یہ رواج پڑ جائے گا، اب جس کے 10 بیٹے ہوں گے وہ ایک کو آ کر ادھر ذبح کرے گا۔ نہیں، اب یہ نہیں کرنے دیں گا۔ کشمکش وہ عرب عبداللہ کو اپنی طرف کھینچ رہے، عبد المطلب اپنی طرف کھینچ رہے۔ تو بہرحال اسی کشمکش میں وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ چلے کاہن کے پاس چلتے ہیں، جو مشورہ کاہن دے گا پھر اسی پر عمل کریں۔ پھر وہی کاہن، اب یہ دوبارہ کہتے ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ تو خیر ابھی جانے کے لیے تو دوسرے ساتھ تو نہیں جا رہے تھے، صرف عبد المطلب جا رہے تھے کاہن کے پاس، پھر وہ بڑے کاہن کے پاس جو یثرب میں رہتا تھا۔ پھر عبد المطلب نے سفر شروع کیا، یثرب پہنچ گیا۔ اب اس وقت وہ خیبر نہیں گیا تھا، وہیں تھا یثرب میں۔ تو انہوں نے پوچھا، سارا قصہ بتا دیا، اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ کاہن نے عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ کے مذہب میں دیت کیا ہے، آپ کس طرح دیت دیتے ہیں؟ دیت تو آپ جانتے ہوں گے، یعنی خون بہا جسے ہم کہتے ہیں۔ کسی شخص نے کسی کو قتل کیا، اس کے بدلے تو اسی کو قتل کیا جائے گا، مطلب حکومت پھانسی دے گی، جو بھی ہے۔ جن ملکوں میں یہ قانون ہے، جن میں نہیں ہے تو وہاں پھر عمر قید ہے۔
تو وہ اس کے بدلے اس کی جان جائے گی جس نے قتل کیا. تو پھر اگر وہ دیت دے یعنی وہ خون بہا دے اور اس کے جو مقتول کے اقربا ہے ان کے رشتہ دار ہے وہ اس پہ راضی ہو تو وہ دیت دے سکتا ہے, اس کی جان بچ سکتی ہے یا جان بخشی ہو سکتی ہے. تو یہ دیت اسی زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے. تو وہ قائل نے پوچھا کہ پھر وہ دیت کیا ہے آپ کے مذہب میں؟ تو انہوں نے بتایا عبد المطلب نے کہ 10 اونٹ. عليك أن تضحي ب10 جمال لتنقذ حياة عبد الله. هذا هو السبيل الوحيد. کہتے ہیں اچھا پھر ایسا کرو, واپس جاؤ, اس طرح پھر تیروں پر جو ہے اس دفعہ صرف عبداللہ کا نام لکھ لو اور دوسرے پر جو ہے 10 اونٹ لکھ دو. پھر ان تیروں کو اور تیروں میں جمع کر کے پھر دیکھو کہ عبداللہ کا تیر نکل آتا ہے یا اونٹ والا تیر نکل آتا ہے. اگر اونٹ والا تیر نکل آیا تو آپ 10 اونٹوں کو ذبح کر دو, عبداللہ کی جان بچ جائے گی. اور عبداللہ کا اگر تیر نکل آیا تو پھر اس کو آپ ایسا کرو پھر دوبارہ کرو اس اور دوبارہ ابھی پھر 10 اونٹ اور بڑھاؤ, اب 20 اونٹ. پھر اگر عبداللہ کا نکل آیا پھر 10 اونٹ اور بڑھاؤ, 30 اونٹ. بس اسی طرح کرتے جاؤ, 10 ہر دفعہ بڑھاتے جاؤ جب تک اونٹوں والا تیر نکل آئے گا. کہتا عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے. واپس مکہ آ گیا. واپس پھر وہی کعبہ کے کاہن کے پاس گئے تو انہوں نے جو ہے وہ کاہن کو ویسے ہی کرنے کے لیے کہا جیسے کہ یثرب کے کاہن نے بتایا تھا. تو پہلی بار جب پھر عبداللہ کا نام نکل آیا, اونٹوں کا نہیں. پھر انہوں نے 10 بڑھا دیا, پھر 20 ہو گئے, 30 اونٹ ہو گئے. ہر دفعہ وہ کرتے ہیں تو عبداللہ کا نام نکل آتا ہے. بڑھاتے اونٹ بڑھاتے دوبارہ کرتے اونٹ بڑھاتے حتیٰ 100 اونٹوں تک پہنچ گئے. جب 100 اونٹ ہو گئے تو اونٹوں کا نام نکل آیا. ابھی عبد المطلب کو 100 اونٹ ذبح کرنا تھا, لیکن عبد المطلب نے کہا اس کاہن سے کہ ایک بار پھر کر دو, کیونکہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتے تھے کہ ایسا نہیں کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو, پھر کرو تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں. وہ پھر کیا, پھر اونٹوں والا تیر نکل آیا. پھر عبد المطلب نے کاہن سے کہا کہ ایک بار پھر کر لو. اس طرح جب 3 بار ہوا تو تینوں بار اونٹوں کا نام نکل آیا. تو پھر عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے. اسی طرح سے پھر عبداللہ کی جان بچ گئی. اب جب میں نے یہ بتایا کہ عبد المطلب کے شروع میں جب میں نے کہا کہ عبد المطلب کے جب 10 بیٹے تھے تو ان کے وہ 10 بیٹوں کے نام کیا تھے, یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. پہلے بیٹے کا نام میں نے بتایا تھا کہ حارث تھا, وہ جو ساتھ گیا تھا جس وقت وہ زمزم کی کھدائی کر رہے تھے, اس بیٹے کا نام تھا حارث. پھر اس کے بعد دوسرے بیٹے کا نام تھا عباس, حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. پھر تیسرے بیٹے کا نام تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. چوتھے بیٹے کا نام تھا ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے, ابو طالب. اور ابو طالب کا اصل نام تھا عبد مناف. پھر اس کے بعد تھا ابو لہب
ابو لہب کا اصل نام تھا عبد العزا. پھر اس کے بعد جو اور بیٹا تھا اس کا نام تھا ہجل. پھر اور بیٹا تھا اس کا نام تھا زبیر. پھر اس کے بعد جو اور بیٹا تھا اس کا نام تھا زرار. پھر اس کے بعد جو اور بیٹا تھا اس کا نام تھا مقدم. 9 ہو گئے. 10ویں بیٹے کا نام تھا عبداللہ. عبداللہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ کہا جاتا ہے. یہ وہی عبداللہ تھے جن کا تیر بار بار نکل آتا تھا، جن کو عبد المطلب ذبح کرنے جا رہے تھے. تو اسی طرح سے نبی علیہ السلام کے 9 چاچا تھے اور 6 پھوپھیاں تھی. یہ 16 بچے تھے عبد المطلب کے. اور عبد المطلب کا اصل نام میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں بتایا ہوا ہے. کیا تھا؟ شیبہ. ان کا نام تھا شیبہ. عبد المطلب تخلص تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. تو یہ 6 پھوپھیاں جو تھی ان کا نام کیا تھا؟ صفیہ، ام حسن، عاتقہ، امیمہ، 4 اروا، 5 برہ، 6. یہ 6 تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں. حضرت عبد المطلب کی بیٹیاں، اور وہ 10 بیٹے. اب زمانے سے بہت سارے لوگ ہیں جسے ہم دہریہ کہتے ہیں عربی میں، اور انگلش میں ایتھیسٹ، جو اللہ کے وجود سے انکار وہ لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، سب کچھ خود ہی پیدا ہوتا ہے. اب یہ نئی بات نہیں ہے، صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے. تو مسلمان اس کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے. جب غیر مسلم نے، جو کہ اس اسلام دشمن غیر مسلم ہے، وہ ان کی میں بات کرتا ہوں، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، مسلمانوں کو تو اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. تو ابھی نیا ڈرامہ انہوں نے شروع کیا. یہ ابھی میں نے پھر وہ ایک تھمبنیل دیکھا، ایک آدمی کا جو اپنے آپ کو پروفیسر کہتا ہے، غالباً امریکہ میں ہے یہ. تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود ہی نہیں، وہ تو ہے، وہ تو تھے نہیں. وہ آگے لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، آگے ادھر اور لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سن رہے ہیں. یہ میں I can prove it. Muhammad didn't exist. نہیں، محمد تھے بھی نہیں. تو دوسرے کے جو سامنے بیٹھے ہوئے کہتے really Muhammad didn't exist? No, I can prove it. Muhammad didn't exist. ابھی نیا ڈرامہ کہ اس سے شاید مسلمانوں کو کچھ غصہ آئے. تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ پوری دنیا میں، پوری امت مسلمہ میں کتنے علماء ہیں جو ہمارے علماء ہیں، ان سب کے منہ بند ہیں. کسی میں جرت نہیں ہے کہ ایک ویڈیو بھی بنائے اس کے خلاف. اپنے آپس میں بیٹھ کر تو بڑا تھوپ ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے تھانے ہوتے
تو پستول بھی نہیں، توپ کے رخ کیے ہوتے ہیں جو یہ مناظرے کرتے ہیں، جیسے کہ بریلوی دیوبندی کے خلاف، دیوبندی بریلوی کے خلاف، اور اہل حدیث اس کے خلاف. یہ جو مناظرے زمانے سے ہمارے مولویوں میں یہ چلا آ رہا ہے، کیونکہ ایک فرقہ اس کو کافر کہتا ہے، دوسرا اس کو کافر کہتا ہے، تو پھر مناظرے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم غلط تو ہم صحیح ہے، تو اس پر جھگڑے بھی ہوتے ہیں. یہ مناظروں میں لڑائیاں تک ہو جاتی ہیں. پہلے یہ منظر عام پہ نہیں تھا، پبلک اتنا نہیں جانتی تھی، یہ کرتے تھے، لیکن ابھی تو وہ ساتھ میں اس کے ویڈیوز بھی بناتے ہیں، یوٹیوب پر دے دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، تو پھر اب پبلک سب جانتی ہے. تو یہ ویڈیو صرف مسلمان نہیں دیکھتے ہیں، یہ دوسرے بھی دیکھتے ہیں. تو اس طرح وہ ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو پھر وہ اس طرح سے ویڈیو ہمارے خلاف بناتے ہیں کہ تو محمد تو ہے ہی نہیں، یہ جھگڑا کس بات پہ کر رہے ہیں. تو اب ہمارے مولوی جو مناظرے لمبے لمبے کرتے ہیں، کسی ایک کی ہمت ہے کہ ان کو جا کر بتا دے، یوٹیوب پہ ان کے خلاف ایک ویڈیو بھی بنا دے. کیا یہ ہمارے مولوی نہیں دیکھتے یہ ایسے ویڈیوز؟ آف کورس دیکھتے ہیں، لیکن ان کے منہ شٹ ہے، بند ہے، زپ لگا ہوا ہے، بول نہیں سکتے کہ میں بتاتا ہوں کہ محمد تھے یا نہیں تھے. تم کس طرح پروف کر رہے ہو؟ پروپیگنڈا ہے تمہارا، یہ لوگوں کو برین واش کر رہے ہو. کیونکہ عام پبلک چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اتنا علم تو لوگوں کے پاس نہیں ہے، وہ تو یقین کر لیتے ہیں، اور تم یہ ٹیکٹکس چلا رہے ہو. تو میں بتاتا ہوں، یوٹیوب کا ویڈیو ہی بنا کر پوسٹ کر دے، خود سامنے جا کر بیٹھ کر مناظرہ نہیں کر سکتا، تو جیسے آپس میں کرتے ہیں. یوٹیوب پہ تو ابھی آسان ہے، دوسرا سوشل میڈیا تو آسان ہے. ایک ویڈیو میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ کوئی مولوی تو بولے ان کے خلاف. آپس میں تو یہ وہ لڑاکا مرغوں کی طرح ہے. تو لیکن ان کے خلاف زپ بالکل، ان کو اس دنیا سے غرض نہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ہوتا بھی نہیں ہے. جیسے کہ یوٹیوب انہی کے مناظروں کے لیے بنا ہوا ہے، یا دوسرا سوشل میڈیا. تو اب میں بتاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کون تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن کے بیٹے تھے؟ عبداللہ کے. عبداللہ کن کے بیٹے تھے؟ عبد المطلب کے. عبد المطلب کا اصلی نام کیا تھا؟ شیبہ. عبد المطلب یا شیبہ کن کے بیٹے تھے؟ ہاشم کے. اسی لیے نبی علیہ السلام کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے، ہاشم کے بیٹے تھے. ہاشم کن کے بیٹے تھے؟ عبد مناف کے بیٹے تھے. عبد مناف کن کے بیٹے تھے؟ عبدیدار کے بیٹے تھے، جو مکہ کے حکمران رہے، گورنر رہے. عبدیدار کن کے بیٹے تھے؟ قصی بن کلاب کے بیٹے تھے، جو وہ بھی مکہ کے گورنر رہے. قصی بن کلاب کن کے بیٹے تھے؟ فہر کے بیٹے تھے. فہر کن کے بیٹے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کن کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے.
یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا شجر نسب، پورا سلسلہ. اب وہ کہہ رہا ہے کہ محمد ڈیڈنٹ ایگزسٹ، تھے نہیں. یہ پورا سلسلہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ صرف یہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس پہ یقین نہیں رکھتے، قرآن کو نہیں مانتے. اب قرآن سے حوالہ دے کہتے ہم تو مانتے ہی نہیں، حدیث سے حوالہ دے وہ ہم مانتے ہی نہیں. یہ عربوں نے لکھا ہوا ہے. وہ ان کے تاریخ دانوں نے جو لکھا ہوا ہے انہوں نے بھی جو لکھا ہوا ہے وہ یہ اس پر یہ بات نہیں کرتے، اور ہمارے لوگ اس کے ان کتابوں کے متعلق جانتے نہیں ہیں. یہ تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب، پورا سلسلہ تورات انجیل دونوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن وہ نہیں بتائیں گے، یہ ہم ان کو بتائیں گے ان تورات اور انجیل سے. لیکن ہمارے علماء بتاتے ہیں، انہوں نے تو پڑھا بھی نہیں ہے. تو یہ ہے سلسلہ. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے آبا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ساتھ میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، اور دوسرا ان کے والد حضرت عبداللہ جن کو ان کے والد عبد المطلب پکڑ کے عیساف کی طرف لے جا رہے تھے، عیساف بت کی طرف ذبح کرنے کے لیے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. تو یہ ہے اسلام کی تاریخ.